اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کی مدد و نصرت سے آج شہیدوں، مظلوموں اور کمزوروں کی مدد کے لیے اور ماڈل ٹاؤن کے سانحہ پر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق قصاص حاصل کرنے اور انصاف حاصل کرنے کی جد و جہد کے لیے بہت بڑی تعداد میں کارکنان پاکستان عوامی تحریک کے اور شہری خواتین و حضرات سمیت نوجوان اور بچے شریک ہیں، اور پاکستان کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بھی موجود ہے۔ میں سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اس موقع پر جو شریک ہوئے ہیں آج کے احتجاج میں، انہوں نے نہ صرف اپنی قومی اور ملی ذمہ داری ادا کی ہے بلکہ دینی اور ایمانی فریضہ بھی ادا کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ایک جان کو جو شخص ناحق قتل کر دے، صرف ایک جان کو، اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ یہاں واضح طور پر 17 جون کو ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک کی روایت اور دنیا کے کسی ملک کے قانون کے مطابق اگر ریاستی دہشت گردی کی تعریف نکال لیں کہ ریاستی دہشت گردی کسے کہتے ہیں، تو دنیا کی ہر تعریف اور ہر ڈیفینیشن کے مطابق سانحہ ماڈل ٹاؤن کی صورت میں ہونے والا قتل عام ریاستی دہشت گردی کے معیار پہ پورا اترتا ہے۔ جو کچھ کشمیر میں جبر و بربریت اور جارحیت بڑے پیمانے پر عرصہ دراز سے جاری ہے، وہی جبر و بربریت اور ریاستی دہشت گردی 17 جون کو ماڈل ٹاؤن میں پاکستان کی وفاقی حکومت اور پنجاب کی صوبائی حکومت کی نگرانی میں اس کے حکم کے تحت پنجاب کی پولیس نے کیا ہے۔ وہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ آج یہ پاکستان کے آئین کا امتحان ہے، پاکستان کے قانون کا امتحان ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کا امتحان ہے، پاکستانی اداروں کا امتحان ہے، حتیٰ کہ عدلیہ کا امتحان ہے کہ اتنی بڑی ریاستی دہشت گردی پر اور انسانیت کے اور بے گناہ کارکنان کے اتنے بڑے قتل عام پر آج پاکستان کا قانون کمزور اور طاقتور کے درمیان کیا فیصلہ کرتا ہے؟ کیا پاکستان کا آئین اور قانون اور پاکستان کی عدلیہ صرف طاقتور کو تحفظ دینے کے لیے ہے؟ کیا یہ پاکستان صرف طاقتوروں کے لیے، حکمرانوں کے تحفظ کے لیے ہے، یا اس میں کسی کمزور کا، کسی مظلوم کا، کسی ناحق بے گناہ انسان کا بھی امن اور امان کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہے؟ کیا پاکستان کا آئین اور قانون کمزوروں کی بھی جان اور مال اور عزت کی حفاظت کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ یہ عدلیہ کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن میں اس قتل عام کے اصل کردار، یہ قتل عام کروانے والے حکمران اور ان کے وزراء اور ان کے بڑے بڑے اعلیٰ افسران بچ گئے، خدا نخواستہ بچ گئے، تو اس کا مطلب ہے یہ پاکستان میں انصاف کا قتل ہو جائے گا، آئین کا قتل ہوگا، قانون کا قتل ہوگا، انسانیت کا قتل ہوگا، اور ریاستی دہشت گردی کو گویا پاکستان کے ادارے جائز ثابت کر دیں گے اور یہ اعلان کر دیں گے کہ اس ملک میں اگر طاقتور، اگر حکمران ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں جتنی لاشیں بھی گرا دے، پاکستان کا آئین طاقتور کو مجرم قرار نہیں دے سکتا۔ اس جگہ پر کھلی درندگی ہوئی ہے۔ اس پورے سانحہ میں ڈی آئی جی آپریشن خود نگرانی کر رہے ہیں، 7 ایس پی شریک ہوئے، ڈی ایس پی شریک ہوئے، 17 ایس ایچ او ہیں، اور ساتھ 800 سے لے کر 1000 تک پورے 12 گھنٹے کے مختلف وقتوں میں آنے والے پولیس کانسٹیبل اور ان کے اہلکار شریک ہوئے،
اور پاکستان کے پورے الیکٹرانک میڈیا نے آنکھوں کے ساتھ قتل عام کے مناظر دکھائے ہیں. پاکستان کی 12 کروڑ عوام نے، 20 کروڑ میں سے کم 12 14 15 کروڑ عوام نے لاشیں گرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، گولیاں چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، بربریت اور جاریت کا ارتکاب کرتے ہوئے گولیوں کو دیکھا ہے. اگر یہ سب کچھ روا رکھ لیا جائے اور اس میں قتل عام کے اصل کردار جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر حکم دے رہے تھے، جو منصوبہ بندی کر رہے تھے، اگر وہ کردار بے نقاب نہیں ہوتے اور قانون ان کے گریبانوں کو نہیں پکڑتا، ان کا مواخذہ نہیں کرتا، ان کو عدالت میں طلب نہیں کرتا، اور کمزور اور طاقتور کے لیے قانون برابر دکھائی نہیں دیتا، تو میں سمجھتا ہوں پاناما لیکس جیسے 100 دھاندلی کے واقعات اور کرپشن کے واقعات بھی اگر ہو گئے خدا نہ خواستہ تو یہ ڈکار لیے بغیر ہضم کر جائیں گے. پاناما لیک جیسی کرپشن کے سینکڑوں واقعات ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اس ملک کے ذریعے دنیا کو میسج جائے گا کہ پاکستان ایسی سرزمین ہے کہ حکومت اور سلطنت کے اہرکار اگر سینکڑوں لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیں، خون بہا دیں انسانیت کا، لاشیں گرا دیں ناحق لوگوں کا، بے گناہ لوگوں کا، نہتھے لوگوں کا، تو پاکستان میں یہ امر جائز ہے. یہاں طاقتور کی گرفت نہیں کی جا سکتی. یہ دہشت گرد سوسائٹی ہے. ہم پاکستان کو یہ میسج دیں گے، پورے ملک کو اور پوری دنیا کو میسج دیں گے. عدلیہ کا بڑا امتحان ہے. آج امتحان ہے عدلیہ کا. میں بتانا چاہتا ہوں عدلیہ کو، قانون کے رکھوالوں کو، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا فاصلہ وہاں بھی ایک عدلیہ ہوگی. قیامت کے دن بھی عدالت ہوگی اللہ رب العزت کی. اور فرمایا متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء. نمازوں کا بعد میں پوچھا جائے گا، روزے کا بعد میں، حج کا بعد میں، زکوٰۃ کا بعد میں، تمام اعمال کا حساب و کتاب بعد میں ہوگا. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا مقدمہ اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن قتل کا، ناگناہ کے خون بہانے کا پیش ہوگا. اگر گولی چلی ہے، تلوار چلی ہے، ناحق خون بہا ہے، سب سے پہلا مقدمہ اللہ کے حضور یہ پیش ہوگا. یہ ایک معیار دیا گیا ہے، قیامت کے دن کا معیار. ہم سب میں سے جس نے یہ ایمان رکھا ہے کہ اسے مرنا ہے، وہ اللہ کے حضور عدل اور انصاف کے اس قیامت کے معیار کو سامنے رکھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ساری دنیا کو میں تباہ کر دوں، ہلاک کر دوں، گرا کے ختم کر دوں تو یہ کام میرے لیے آسان ہے، مگر ایک ناحق شخص کا خون بہنا، اس کی جان کا جانا، یہ مشکل اور زیادہ وزنی کام ہے. پوری دنیا کی تباہی ہو جائے کسی زلزلے میں، کسی آفت میں، یہ ہلکا کام ہے، مگر ناحق انسان کی جان لینا، تلف ہونا، اس کا خون بہنا، اس سے زیادہ مشکل ہے. میں عدلیہ کو بتانا چاہتا ہوں، انصاف کے رکھوالوں کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان میں انصاف فراہم کرنے والوں کی ذمہ داری جن پر ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایک غیر مسلم کو بھی قتل کر دیں ناحق تو فرمایا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. 500 سال تک بھی، 500 سال کے فاصلے تک بھی اگر جنت کی خوشبو سونگی جا سکتی ہے تو قتل کرنے والا اور قتل میں معاونت کرنے والا اور قاتل کو بچانے والا، یہ سارے لوگ 500 سال کی مسافت تک بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گے. حرم اللہ علیہ الجنہ، ان پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اگر ہمارا ایمان ہے قرآن پر، ہمارا ایمان ہے حدیث رسول پر، ہمارا ایمان ہے فرمان مصطفیٰ پر، ہمارا ایمان ہے موت پر، ہمارا ایمان ہے قیامت اور آخرت اور حساب و کتاب پر، تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ قاتل پر جنت حرام ہے. اور صحابہ کرام نے پوچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، آپ سے پوچھا گیا، صحابہ کرام سے پوچھا گیا، تابعین نے پوچھا کہ کیا قاتل اگر توبہ کر لے، بعد میں توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، حج کر لے، عمرہ کر لے، توبہ کر لے، تو کیا پھر معاف ہو جائے گا؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے مگر قتل معاف نہیں ہوگا. قتل کرنے والا خدا کے عذاب کو بھگتے گا، جہنم میں جائے گا. قتل پر توبہ کر کے بھی معافی نہیں ہے.
عدلیہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ عدلیہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں انصاف کے لیے، مظلوموں کا سر بلند کرنے کے لیے، مظلوموں کے خون کا بدلہ قصاص لینے کے لیے، اس ملک میں غریبوں کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، مرتے دم تک فریضہ ادا کریں گے۔ مگر ہم توقع کرتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہے، ہم فیصلہ لکھ نہیں سکتے، ہم نے 56 شہادتیں دے دی ہیں، سارا ریکارڈ دے دیا ہے، ہم نے سب کچھ ایگزیبٹ کرا دیا ہے۔ اب آگے مرحلہ آ گیا ہے کہ کون طلب ہوتا ہے، کس پر فرض جرم عائد ہوتی ہے، کون ماڈل ٹاؤن کے قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے اور کون نہیں۔ اگر بکریوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا اور بکریوں کی ماں کو چھوڑ دیا گیا، اگر کارندے ذمہ دار ٹھہرا دیے گئے اور کارندوں کو حکم دینے والے چھوڑ دیے گئے، اگر قتل عام کرنے کے لیے گولیاں چلانے والے، 1000 کا دعویٰ بولنے والے، اگر ان میں سے چند بندے، بچے بچوگڑے، ملازم، نوکر، غلام، اگر انہیں ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا اور انہیں قتل عام کرنے، دہشت گردی کرنے پر بھیجنے والے، منصوبہ بندی کرنے والے، پیچھے بیٹھ کر اطلاع لینے والے، رپورٹ لینے والے اور آج تک ان کو تحفظ دینے والے، انہیں ملک سے باہر بھجوا کر فرار کرا دینے والے، انہیں اعلیٰ منصبوں پر بٹھانے والے اور انہیں قانون کی گرفت سے بچا کے رکھنے والے، اگر یہ ظالم جن کا کردار یزید اور ابن زیاد کا کردار ہے یہ بچ گئے تو پھر قانون قتل ہوگا، قانون قتل ہوگا، انصاف قتل ہوگا، انسانیت قتل ہوگی اور پاکستانی معاشرہ قتل ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے جج کے لیے فرمایا عدلیہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا جج 3 قسموں کے ہیں، 2 قسموں کے جج جہنم میں، دوزخ میں جائیں گے، 1 قسم کے جج جنت میں جائیں گے۔ حضرت بریدہ نے روایت کیا، آقا علیہ السلام کے فرمان کو حدیث سے صحیح ہے، فرمایا 2 قسموں کے جج دوزخ میں جائیں گے، 1 قسم کا جج جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جہنم میں جانے والے جج کون ہیں؟ فرمایا ایک وہ جج جس نے حق کے خلاف فیصلہ کیا، جو اصل ملزم تھا اسے ملزم نہ ٹھہرایا، مجرم کو مجرم نہ ٹھہرایا، مظلوم اور کمزور کو فیصلہ حق پر مبنی نہ دیا، جس نے حق کے خلاف فیصلہ کیا۔ فرمایا فعلم ذاک فذاک فی النار، جان لے کہ وہ جج دوزخ میں جائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص دوزخ میں جائے گا جس نے لوگوں کے حقوق تلف کیے بغیر علم کے، وہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ پہچان نہیں کر سکتا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ملزم اور مجرم کون ہے کون نہیں، جو یہ فرق نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی اور ناسمجھی میں مظلوموں کے، کمزوروں کے حق تلف کرتا ہے۔ فرمایا حق تلف کرنے والا بھی دوزخ میں جائے گا، حق کے خلاف فیصلہ کرنے والا بھی دوزخ میں جائے گا، ظالم کو تحفظ دینے والا دوستی ہوگا، مظلوم کو حق نہ دلانے والا وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ اور فرمایا صرف 1 قسموں کے جج ہیں، 1 جج وہ جنت میں جائے گا جس نے بے خوف و خطر، طاقتور سے ڈرے بغیر، مفادات کو بے پرواہ ہو کر ان سے، جس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا، خواہ بڑے سے بڑے طاقتور کے خلاف کیوں نہ ہو، صرف اللہ سے ڈرے اور طاقتور کسی سے نہ ڈرے، وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن ابی اوفا نے روایت کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جج جب تک حق پر مبنی فیصلہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد و نصرت کرتا ہے، لیکن جب وہ ظلم کرتا ہے، کمزور اور مظلوم کی طرفداری چھوڑ دیتا ہے اور طاقتور کا ساتھ دیتا ہے، فرمایا اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور نتیجے میں پھر وہ جہنم میں دھکیل کے شیطان اس کو لے جاتا ہے۔ عدلیہ کی ذمہ داری ججوں کی کیا ہے؟ حدیث پاک ہے ایک اور، امام بیہقی نے روایت کیا کہ حضرت ابی بن کعب نے، یہ بڑا امپورٹنٹ کوٹ کر رہا ہوں، جو آج کی عدلیہ کے لیے، ججز کے لیے، نظام قانون کے لیے بہت بڑی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے کسی معاملے میں حضرت عمر کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا، حضرت عمر کے خلاف استغاثہ کیا،
حضرت عمر کے خلاف استغاثہ دائر کیا، مقدمہ دعویٰ دائر کیا، اور حضرت عمر امیر المومنین تھے، اس وقت کے وزیر اعظم تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، وہ حاکم تھے۔ حضرت زید جج بنے، اور جو جج بنے حضرت زید بن ثابت، انہوں نے خلیفۃ المسلمین، وقت کے وزیر اعظم اور وقت کے سربراہ کو اپنی عدالت میں طلب کیا، عدالت میں طلب کیا۔ حضرت زید بن ثابت نے بطور جج خلیفہ وقت کو اور حاکم وقت کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا عدالت میں، مگر آگے کیا کیا؟ طلب کر کے ان کو اونچی کرسی دے دی، زیادہ باعزت جگہ۔ حضرت ابی بن کعب عام استغاثہ کرنے والوں اور مقدمات دائر کرنے والوں کی جگہ پر بیٹھے تھے، حاکم وقت کو حضرت امیر المومنین کو اونچی جگہ پہ بٹھا دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا زید بن ثابت یہ تمہاری پہلی ناانصافی ہے، میں مواخذہ کرتا ہوں، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ میں یہاں ایک ملزم کے طور پہ آیا ہوں استغاثہ میں، مجھے اور مدعی کو ایک ہی جگہ پہ برابری کے ساتھ بٹھانا چاہیے۔ ان کو برابر بٹھا دیا گیا۔ جب برابر بٹھا دیا گیا تو حضرت ابی بن کعب انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا، حضرت عمر نے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو حضرت ابی نے کہا کہ اب حضرت عمر فاروق قسم اٹھائیں، قسم اٹھائیں۔ شہادت نہیں تھی ان کے پاس، صرف قسم اٹھانے کی بات کی۔ شریعت کا قانون یہ ہے، جج نے کہا حضرت زید بن ثابت نے کہ یہ امیر المومنین ہیں، ان کا کہہ دینا کافی ہے، ان سے میں قسم نہیں اٹھوانا چاہتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا تم مجھ سے قسم نہیں اٹھواتے، آپ جج ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم دوبارہ کھا کے کہتا ہوں کہ تم جج بننے کے منصب کے اہل نہیں ہو۔ پہلے تم نے اونچی کرسی پر بٹھایا ہے مجھے، اس کے بعد مجھے قسم دینے کا جو شرعی واجب ہے میرے اوپر اس سے مستثنا کیا ہے، اور مجھ سے قسم نہیں مانگی۔ تم منصب قضا کے جج بننے کے اہل نہیں ہو۔ اس وقت تم جج بنو گے جب تمہارے نزدیک وقت کا حکمران اور ایک کمزور مدعی دونوں برابر نہ ہو جائیں۔ یہ وہ معیار تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت نے فرمایا، حضور السلام نے فرمایا جج وہی جنت میں جائے گا، اسی جج پر اللہ کا سایہ رحمت ہوگا، وہی جج حق پر ہوگا جس کے نزدیک طاقتور اور کمزور دونوں پر قانون اللہ کا برابر نافذ ہو، اور اللہ کی حدود برابری کے ساتھ نافذ ہوں، اور نہ کسی کا خوف ان کو اثر انداز ہو ان پر، اور نہ لان تان کسی کی اثر انداز ہو۔ اس کے نزدیک صرف اللہ کا حکم ہو، اللہ کے رسول کا حکم ہو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور قانون اور اس کا ضمیر۔ اب ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ اتنا بڑا لشکر پولیس کا آیا، جس کو ڈی آئی جی ہیڈ کرے، جس کو 7 ایس ایس پی ہیڈ کرے، جس کو 17 ایس ایچ او ہیڈ کریں، ڈی ایس پی ہیڈ کریں، اور جس میں سینکڑوں کی تعداد میں پورا لشکر اہلکاروں کا، اور جڑے بندے ڈائریکٹ گولیاں لگائے اور لاشیں گرائے۔ کیا اتنا بڑا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتا دیں، پاکستان کی تاریخ میں پولیس نے پہلے کبھی کیا ہے؟ ایک واقعہ بتا دیں، پنجاب میں بتا دیں، سندھ میں بتا دیں، کے پی کے میں بتا دیں، بلوچستان میں بتا دیں، 60 سال کی 70 سال کی تاریخ میں بتا دیں کسی صوبے کی پولیس نے بیریئر ہٹانے کے نام پر، مجمع منتشر کرنے کے نام پر، اور یہ مجمع آپ کے بال ڈوڑ کا نہیں ہے، بندہ ہی کوئی نہیں تھا، مجمع کیا، تم نے آ کر ٹیئر گیس آنسو گرائے، حملہ کیا، تو ٹی وی کی خبروں سے لوگ دوڑ دوڑ کے وہاں پہنچے گھر کا دفاع کرنے کے لیے۔ کبھی پولیس نے ایسا کیا کہ کسی کے گھر پر دھاوا بول دو، گولیاں چلا دو۔ پولیس کو ہم سے کیا دشمنی تھی؟ پولیس کو ہم سے کیا بیر تھا؟ پولیس کس چیز کا انتقام لینا چاہتی تھی؟ پولیس تو ملازم تھی، ان کا ظلم اور جبر اور بد کرداری یہ ہے کہ وہ غلام تھے، فرعون کے غلام تھے، سلطنت فرعون کے غلام تھے۔ کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے کہ کھلے بندوں اس طرح گولیاں چلیں،
میں وکیلوں سے پوچھتا ہوں، میں ججز سے پوچھتا ہوں، میں بیوروکریٹ سے پوچھتا ہوں، عدلیہ سے پوچھتا ہوں، میں صحافیوں سے پوچھتا ہوں، عوام سے پوچھتا ہوں، معزز طبقات سے پوچھتا ہوں، ایک واقعہ بتا دیں اتنا بڑا عدد پولیس کا افسران کی موجودگی میں ساری رات اور دن کے بالکل سفید دن میں ڈائریکٹ گولیاں چلا کے لاشیں گرائے اور پاکستان بھر کے ٹی وی چینل ڈائریکٹ پورا منظر دکھا رہے ہوں اور انہیں کسی کا نہ خوف ہو نہ حیا ہو. ایک واقعہ بتا دیں اگر نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا، تو بتا دیں اتنا بڑا قدم پولیس نے کیسے اٹھایا. کیا وہ معاذ اللہ بیریئر جو ناجائز جن کو کہتے تھے بیریئر ہٹانے کے لیے اٹھایا؟ اگر بیریئر ہٹانے کے لیے پولیس کو بھیجا گیا تھا تو منہاج القرآن کے اندر کیوں گھسی؟ منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ کے اندر تو کوئی بیریئرز نہیں ہے. گوشہ درود پر گولیاں جا کر کیوں چلائیں؟ گوشہ درود میں تو کوئی بیریئرز نہیں ہے. اگر بیریئر ہٹانے کے لیے پولیس کو بھیجا گیا تھا تو میرے گھر پر دھاوا کیوں بولا؟ ہمارے گھر کے سامنے والے گھر کی چھت پر چڑھ کر پولیس کمانڈوز نشانہ بنا کے ہمارے بیڈ روم پر گولیاں کیوں چلاتے رہے؟ ہمارے بیڈ روم کے اندر تو کوئی بیریئر نہیں تھا، اس میں تو انسان رہتے تھے. گھر کے سامنے والے گھر پر، کونے والے گھر سے چھت پر چڑھ کر پولیس اہلکار اور کمانڈو نشانہ بنا کے میرے بیڈ روم کی گولیاں کیوں مارتے رہے؟ بیڈ روم میں بھی بیریئر تھے. میرے گھر میں پھلانگ کر جانے کی کوشش کیوں کرتے رہے؟ شازیہ شہید اور تنزیلہ شہیدہ، یہ دونوں شہید میرے گھر کے دروازے سے چمٹ کر ایسے ہاتھ پھیلا کر کھڑی تھی کہ ہم اس گھر کا دروازہ توڑ کر تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے. ان کو دروازے پر شہید کیا. وہاں تو بیریئر نہیں تھے، وہ تو میرا دروازہ تھا گھر کا. ساتھ مارکیٹ ہے دوسری گلی میں، مارکیٹ میں جا کر بھی لوگوں کو شہید کیا، وہاں بھی لاشیں گری. مارکیٹ اور دکانوں میں تو بیریئرز نہیں تھے. جواب دیا جائے پولیس کیوں آئی تھی؟ کس مشن پر آئی تھی؟ کس نے بھیجا تھا؟ بیریئرز کا ڈرامہ نہیں چلے گا. کیا پولیس از خود اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی؟ اگر از خود کرتی تو ایسے 50 واقعات ملک میں اور بھی ہو چکے ہوتے. نہیں، پیچھے اصل مجرم بیٹھے تھے، اصل مجرم بیٹھے تھے جنہوں نے ان کو بھیجا، جو میری آمد سے خوف زدہ تھے، ایک انقلاب کی تحریک سے خوف زدہ تھے، جو قتل عام کر کے خوف زدہ کر کے ہر کو میری آمد کو روکنا چاہتے تھے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے میرا جہاز لینڈ نہیں ہونے دیا. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 1 گھنٹہ جہاز کو 12 چکر لگوائے. وہ بھی پولیس تھی، وہاں بھی بیریئر تھے جس کی وجہ سے جہاز لینڈ نہیں ہونے دیا گیا. سارے جہان میں 20 کروڑ عوام نے مناظر دیکھے ہیں. کس کو دھوکہ دیں گے؟ عدلیہ کا امتحان ہے، اس ملک کے اداروں کا امتحان ہے، قوم کے ضمیر کا امتحان ہے. اگر اسے صرف ثانیہ ماڈل ٹاؤن سمجھ کے چھوڑ دیا گیا تو پھر پورے معاشرے کی خیر نہیں. ہر ایک کی بیٹی تنزیلہ امجد بنے گی، ہر ایک کی بیٹی اس ملک کی شازیہ بنے گی، ہر ایک کے بیٹے اس ملک کے شہید بنیں گے. ہمیں پورے معاشرے کو بطور کل اٹھ کر ظلم کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں. ادارے اسٹیبلشڈ ہیں، ایک نظام ہے، ایک آئین ہے، قانون ہے. قانون کو تحفظ دینے والے اور انصاف فراہم کرنے والے ادارے جب تک خود یہ ذمہ داری نہ ادا کریں، اس وقت تک کسی کی جان و مال کی حفاظت نہیں ہو سکتی. ایک مسلمان کی جان، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کا خون کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ عزت والا ہے. صحن کعبہ میں طواف کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے کعبہ تیری بڑی عزت ہے، مگر رب کی عزت کی قسم، میری امت کے مسلمانوں کی جان و مال، ان کی عزت و تکریم ہے کعبہ تیری عزت سے بھی بڑھ کر ہے. آپ اور ہم کعبہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، کعبے کا غلاف تھامتے ہیں. اگر انسانیت کا قتل کرنا ہے تو کس کعبے کا طواف کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ کس کعبے کا غلاف تھامتے ہیں؟ کس کعبے میں جا کر دعائیں کرتے ہیں؟ کس لیے؟ معلوم نہیں. لاشیں گرا کے آئے ہو ان مسلمانوں کی جن کی تکریم، جن کے خون کی تکریم اللہ نے، اس کے رسول نے کعبے سے بھی زیادہ رکھی. ہمیں اس وقت، ہم اس مرحلے پر ہیں، ہمیں اس وقت انصاف چاہیے. ہم انصاف اور قصاص کے اصول کی جنگ جاری رکھیں گے اپنی موت تک، اور ہم دیکھیں گے
ہم نے قصاص کی تحریک چلائی، ایک مرحلہ ہوا، میں بتا رہا ہوں 2 مرحلے باقی ہیں، دوسرا مرحلہ بھی باقی ہے، تیسرا مرحلہ بھی باقی ہے۔ ہمیں مجبور نہ کریں۔ کیا کریں؟ اگر نہتے مظلوم مایوس ہو کر قرآن کے دیے ہوئے قانون کے نفاذ نہ ہونے سے، مایوس ہو کر آئین کے نفاذ کے نہ ہونے سے، مایوس ہو کر قانون کے ذریعے انصاف نہ ملنے سے، اداروں سے انصاف نہ ملنے سے مایوس ہو کر اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر دیا اور فیصلہ کر دیا کہ ہم قصاص خود لیں گے، خود انتقام لیں گے، آپ اسی ملک میں رہتے ہیں، آپ کے بچے اس ملک میں رہتے ہیں، اگر مظلوموں کے شہیدوں کے بچے انصاف لینے کے لیے خود نکل آئے تو تم میں سے کوئی نہیں بچے گا، تم اس دھرتی پر چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ مجبور نہ کرو کہ مظلوم اور کمزور انصاف لینے کے لیے خود باہر نکل آئے، مجبور نہ کرو۔ ہم پرامن ہیں، ہم امن کی حدوں کو پھلانگنا نہیں چاہتے، ہم دہشت گردی کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ میں نے عمر بھر دہشت گردی کی مذمت کی ہے، دہشت گردی کے فکر کو رد کیا ہے، اس معاشرے کو دہشت گردی سے پاک کرنے پر محنت کی ہے، مگر مظلوم پریشان ہیں۔ میں کب تک ان کو تھاموں گا؟ کب تک ان کے جذبات کو قابو کروں گا؟ ہماری تحریک کب تک ان کو روکے گی؟ لوگ جب مایوس ہو جائیں گے کہ یہاں طاقتور کی کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں، تو پھر قانون کو ہاتھ میں لے کر خود فیصلے کرنے لگیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا دن آئے، میں نہیں چاہتا۔ اگر ایسا دن خدا نہ خواستہ آ گیا تو کسی کی خیر نہیں ہے، نہ کوئی وزیر بچے گا، نہ MNA بچے گا، نہ MPA بچے گا، نہ کوئی سرکاری ریاستی بدماش بچے گا، کوئی بدماش نہیں بچے گا، خواہ وہ وزیر اعظم ہو، وہ وزیر اعلیٰ ہو، وہ وزیر ہو، وفاقی ہو یا صوبائی، جو دہشت گردی کرنے والا بدماش کوئی نہیں بچے گا۔ ان کارکنوں میں اور مظلوموں کی اولادوں میں ایسی کمزوری نہیں ہے، ان کے ہاتھ شل نہیں ہیں، مفلوج نہیں ہیں، وہ اگر خود بدلہ لینے پر آئیں تو چن چن کر بدلہ لے سکتے ہیں، تمہارا وہ حشر کر سکتے ہیں جو تم نے ماڈل ٹاؤن میں ان کا کیا، مظلوموں کے باپوں کا، ان کی ماؤں کا، ان کی بہنوں کا، ان کے بھائیوں کا حشر کیا۔ ہم صرف انصاف مانگتے ہیں، ہم قصاص مانگتے ہیں، ہم پرامن ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، اس ملک کو امن دینا چاہتے ہیں، اور امن تبھی ہوگا جب انصاف ہوگا۔ جب انصاف قتل کر دیا جائے تو ملک میں امن کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے جسٹس باقر نقوی کمیشن کی رپورٹ دبا دی۔ اگر آپ بے گناہ ہیں تو کمیشن کی رپورٹ کیوں دبائی ہے، جو کمیشن آپ نے خود بنایا تھا، اور ہم اس میں اپیئر بھی نہیں ہوئے تھے، یک طرفہ رپورٹ ہے، آپ اپیئر ہوئے، آپ کے وزیر اپیئر ہوئے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان الفی دیا، ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب نے بیان الفی دیا، جا کر آپ کے سینئر پولیس افسران نے بیان الفی دیا، آپ لوگ اپیئر ہوئے، ہم گئے ہی نہیں۔ یک طرفہ رپورٹ آئی، اس یک طرفہ رپورٹ نے بھی آپ کو قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ آپ میں جرأت نہیں ہے کہ حق پر مبنی کمیشن کی رپورٹ شائع کر دے۔ جسٹس قاضی عیسیٰ کی رپورٹ بلوچستان میں حکومت، وفاقی حکومت نہیں چاہتی تھی، دباؤ ڈالا، نہیں چاہتی تھی کہ شائع ہو، مگر سپریم کورٹ نے انٹرفیئر کیا اور وہ رپورٹ شائع ہو گئی۔ سپریم کورٹ یہاں بھی سو موٹو نوٹس لے سکتی تھی، سپریم کورٹ یہاں بھی انٹرفیئر کر سکتی ہے۔ ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں، ایک درخواست مسترد ہو گئی ہے، دوسری درخواست فیصلے کے لیے منتظر پڑی ہے۔ ہماری رپورٹ اعلیٰ عدلیہ میں بھی جا کے شائع نہیں ہوتی، اور کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ شائع کروا دی آرڈر کر کے۔ کیا اس ملک میں 2 پیمانے ہیں عدل کے؟ کیا اس ملک میں 2 معیار ہیں عدل کے؟ مگر جسٹس قاضی عیسیٰ کمیشن رپورٹ نے وہی کچھ کہہ دیا جو میں عرصہ دراز سے کہہ رہا تھا۔ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ان کے تانے بانے ملتے ہیں۔ پھر انہوں نے GIT بنائی، وہ GIT جو بنائی 17 جون کے واقعہ پر، 21 جون کو بنائی، یہ بات سننے والی ہے، صرف چوتھے دن GIT بنائی، اگلے دن جسٹس باقر نقوی کمیشن بنایا جس کی رپورٹ آج تک نہیں شائع ہونی تھی، اور 3 دن کے بعد چوتھے دن 21 جون کو
ایک جے آئی ٹی بنائی ماڈل ٹاؤن کے سانحہ پر، اس جے آئی ٹی کو ختم کر دیا گیا. یہ بات قوم کو بتانا چاہتا ہوں. اس جے آئی ٹی کو ختم کر دیا گیا. اس نے جون سے اگست تک اپنی تحقیقات کی. اس کے بعض ممبران نے لکھا کہ بڑے بڑے قتل کے ذمہ دار جے آئی ٹی میں اپیئر نہیں ہوئے، پولیس کے اعلیٰ افسران اپیئر نہیں ہوئے، پولیس کے افسران اور حکومت نے ہمیں پوری معلومات فراہم نہیں کی، اور وہ ہماری ایف آئی آر پہ نہیں تھی. ہماری ایف آئی آر تو اسلام آباد دھرنے کے بعد جا کے رجسٹر ہوئی ہے. اسلام آباد کے دھرنے پر اگست میں رجسٹر ہوئی ہے. اگست میں یہ جے آئی ٹی 21 جون کو بنی تھی پولیس کی سرکاری ایف آئی آر پر. ایف آئی آر بھی سرکاری، پولیس کی سرکاری ایف آئی آر پر جے آئی ٹی بنی. ہمارا تو ابھی مقدمہ رجسٹر نہیں ہو رہا تھا. یہ دھرنے سے بھی پہلے کی واقعہ ماڈل ٹاؤن کے 3 دن بعد چوتھے دن جے آئی ٹی بنی. اس سرکاری ایف آئی آر کے اوپر جے آئی ٹی نے کہا کہ یہ کویسچنیبل ہے، کریڈیبل انفارمیشن ہمیں فراہم نہیں کی جا رہی، یہ کویش کیے جانے کے قابل ہے، اس ایف آئی آر کو کویش کر دینا چاہیے، منسوخ کر دینا چاہیے. اس جے آئی ٹی کے اندر بعض افسران نے کہا کہ پولیس نے جو گولیاں چلائی ہیں ہمیں عدد غلط بتا رہے ہیں، جن بندوقوں سے اور جن آلات سے بندوقوں سے کراشن کوفوں سے گولیاں چلی ہیں وہ اسلحہ ہمیں سبمٹ نہیں کیا گیا تاکہ ہم اس کا ٹیسٹ کروائیں. ہمیں اسلحہ نہیں دکھایا جا رہا، گنتی نہیں کروائی جا رہی، اسلحہ ٹیسٹ کروانے کے لیے نہیں دیا جا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی، یہ ایف آئی آر غلط ہے، اس پر مقدمہ آگے نہیں چل سکتا پولیس کا. اور یہ بھی اس میں لکھا اس کے بعض ممبران نے کہ جو چین آف رسپانسبل ہیں، رسپانسبلز کا جو چین ہے، جہاں سے ذمہ داری شروع ہوتی ہے قتل کرنے تک، ان کے بیشتر لوگ اپیئر ہی نہیں ہوئے. ہم ان کا بیان ہی نہیں لے سکتے، ہم ان سے بات ہی نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکے. لہٰذا اس کا کیا فیصلہ کریں؟ جب یہ سارا کچھ لکھ دیا اور انہوں نے اس ایف آئی آر کو، پولیس کی سرکاری ایف آئی آر کو ختم کرنے کی سفارش دی، اور اگست میں 3 مہینے کی پوری کام مکمل کر کے فیصلہ آ گیا، تو انہوں نے اس جے آئی ٹی کو ختم کر دیا. جے آئی ٹی ختم کر دی اور ایک نئی جے آئی ٹی بنا دی. جب پہلے کاروائی ہو چکی تو نئی جے آئی ٹی بنا دی، اور اس جے آئی ٹی میں سارے اپنے آدمی بھرتی کیے، اور نہ پولیس کی ایف آئی آر ختم کی، اور اس جھوٹی جے آئی ٹی کا وہ بیان اس کے ساتھ ملا کے وہ سٹل شہیدوں کے خلاف، مدعیوں کے خلاف، کمزوروں کے خلاف، جن پر گولیاں چلی ہیں، ان زخمیوں کے خلاف مقدمہ سٹل چل رہا ہے. یہ ہے اس ملک میں انصاف، یہ ہے اس ملک کا قانون، یہ ہے اس ملک کی عدلیہ، یہ ہے ملک کے قانون تحفظ کرنے والے ادارے. کمیشن بنتا ہے تو رپورٹ شائع نہیں ہوتی. ایک جے آئی ٹی بنتی ہے، چونکہ اس نے اختلاف کیا اور ان کا اشارہ آپ کی طرف جا رہا ہے، آپ اس کے سامنے اپیئر، خود تو کیا اپنے اعلیٰ افسران کو اپیئر نہیں کیا، اپنا اسلحہ نہیں دکھایا کہ کس اسلحے سے گولیاں چلی. جے آئی ٹی توڑ دیتے، کمیشن کی رپورٹ ضبط کر لیتے، پھر کہتے ہیں ہم انصاف فراہم کر رہے ہیں، کیس چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے. کہاں چل رہا ہے کیس؟ ٹھیک ہے عدالت میں چل رہا ہے، ہم چلائیں گے، ہم لڑیں گے، قانون کی جنگ ہے، لڑیں گے اپنے ایمان کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، اپنے ضمیر کے اطمینان کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے، قصاص کے لیے اللہ کا حکم ہے، اور قیامت تک اللہ کے حضور سرخرو ہونے کے لیے کہ ہم وقت کے فرعونوں کے سامنے ہم نے سرنڈر نہیں کیا، وقت کے قانونوں کی دولت کے سامنے ہمارے کارکنوں نے، شہیدوں کے خاندانوں نے سرنڈر نہیں کیا. ہم جنگ لڑتے لڑتے مرے ہیں، اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے اور یہ کیس زندہ رکھیں گے. کبھی تو اچھا وقت آئے گا، جب اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ آپ لٹکیں گے. کوئی اور کیس، آپ کے ہاتھ اتنے بڑے ہیں آپ کو لٹکا نہیں سکتا. ماڈل ٹاؤن شہیدوں کا کیس لٹکائے گا، ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا خون آپ کو لٹکائے گا، ہینگ کرے گا. ہم اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. لہذا ہماری کسی سے ذاتی جنگ نہیں ہے، ہماری جنگ انصاف کے لیے، ہماری جنگ قصاص کے لیے ہے. یہ ہم لے کے رہیں گے. دوسرا دور قصاص کی تحریک کا اور تیسرا راؤنڈ فیز دونوں پڑے ہیں. کسی بھی وقت
اگر ہم محسوس کریں گے کہ اب کوئی اور راستہ نہیں تو ہم اگلے فیز کا اعلان کر سکتے ہیں۔ وہ وقت نہ آنے دیں کہ اگلے فیزز کا اعلان کرنا پڑے اور یہ فیز کہیں نہ آ جائے کہ مظلوم اور شہیدوں کے ورثاء خود انتقام لینے کے لیے اور خود انصاف لینے کے لیے اقدام کرنا شروع کر دیں۔ میں بری و ذمہ ہو جاؤں گا، جب یہ قدم اٹھ جائے گا میں ہٹ جاؤں گا، انہیں کہہ دوں گا آپ میں پوری جدوجہد کر کے قانون کے امن کے نظام کے مطابق انصاف نہیں لے سکا، اب آپ آگے بڑھتے ہیں خود لینے کے لیے تو آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، پھر آپ معاشرے کو دہشت گردی میں دھکیلیں گے، پھر خون خرابہ ہوگا، پھر کوئی بچے گا نہیں آپ کا۔ اس منظر تک نہ جانے دیں معاملات کو۔ میں آخر پہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں شہیدوں کے خاندانوں کا، ان غریب، مظلوم، مسکین، غیرت مند، جرت مند، ایمان والے کارکنوں کا جو قارون کی دولت پہ نہیں بکے اور فرعون کی طاقت اور فرعون کے ظلم کے آگے نہیں جھکے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ہے۔ یہاں روز قتل ہوتے ہیں، 3-3 لاکھ پر خون بک جاتے ہیں، 5-5 لاکھ سے 10-10 لاکھ کر بولی پڑتی ہے، دیت کے نام پہ خون بک جاتے ہیں، اولادوں کے خون بک جاتے ہیں، اولادیں والدین کے خون بیچ دیتی ہیں، بھائیوں کے خون بک جاتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ یہاں کروڑوں اور اربوں روپے قارون اور فرعون کے ہاتھ میں ہیں، ادھر غریب کارکن ہیں جن کے پاس کھانے پینے کی بھی پوری سہولت نہیں، مگر انہوں نے لعنت بھیج دی ہے فرعون کی طاقت پر اور قارون کی دولت پر، بکے نہیں اور جھکے نہیں۔ شہیدوں کے خاندان زندہ باد اور سارے ماڈل ٹاؤن کے شہید زندہ باد اور پائندہ باد، اور ان کے انصاف اور قصاص کے اصول کی جنگ کرنے والے تمام کارکنان اور شہری جو مدد کرتے ہیں، عورتیں، مرد، بچے، بچیاں، سب زندہ باد۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی غیرت کا ثبوت دیا۔ انشاءاللہ یہ حق کی جنگ جاری رہے گی، فتح انشاءاللہ حق کی ہوگی، ظالم سرنگوں ہوگا، قصاص ہوگا، انصاف ہوگا اور انشاءاللہ حق کا بول بالا ہوگا۔ میڈیا کی بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک انہوں نے 17 جون کی رات بھی حق ادا کیا تھا اور آج تک حق کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ انہیں، ان کے انسٹیٹیوشنز کو، ان کے مالکان کو، ان انتظامیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، برکت دے، مدد و نصرت فرمائے، اور تمام بہنوں، بھائیوں کو، جوانوں کو، یوتھ کے جوان، طلباء، طالبات، ہمارے مرد، عورتیں، بزرگ، کارکنان اور شہری جو شریک ہوئے ہیں، سب کو مبارکباد بھی ہے اور میری دعائیں بھی ہیں ان سب کے لیے۔ اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ اور زندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔